ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لغاری صاحب، قومی اسمبلی میں استعفے اب وہ جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں الگ الگ آیا جائے۔ اس سے پہلے 11 استعفے بھی ہو گئے، منظور بھی ہو گئے، اس پر ضمنی الیکشن بھی ہو گئے، سب معاملات۔ اب روکا جا رہا ہے کہ پیچھے آپ استعفے نہ دیں، کیا چکر رہی ہے؟ نہیں، اگر روکا جا رہا ہے جبرن تو میرے خیال میں نام پبلک کر دینے چاہیے کہ فلاں نہیں آنا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح ہماری بہن یہ کہہ رہی ہیں مسرت کہ ہمارے لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی پبلک کر دیں کہ فلاں شخص نے فلاں ایم این اے سے رابطہ کر کے یہ بات کی ہے، تو سامنے آ جائے کہ کون رابطے کر رہے ہیں، اور یہ سامنے آ جائے، وہ بھی بتا دیں کہ بھئی کون رابطے میں ہے، اور یہ بتا دیں کہ کون رابطہ کر رہا ہے۔ تو استعفے جو ہیں، اگر اس کا آئینی پروسیجر یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ سے لکھے ہوں اور اگر وہ فرداً پیش کیے جائیں تو لے لیں، اور کہیں کہ جناب اچھا میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ میرا استعفیٰ لے لیں اور اس کے بعد مجھے ڈی سیٹ کر دیں۔ پھر دوسرے چلے جائیں، لائن میں کھڑے رہ جائیں اور آ کر اپنی تمام سیٹوں سے جو بھی ہیں وہ اپنا استعفیٰ دے دیں اور وہ اس کو قبول کر لیں، اور اس کے بعد جو بھی پروسیس ہو وہ آگے چلا جائے۔ لیکن یہ کہ اف اینڈ بٹ چلتا رہے۔ ٹھیک، اچھا لغاری صاحب، میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا۔ لغاری صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو کلیئر، ایک پارٹی دے رہی ہے استعفے منظور کر لیے جانے چاہیے۔ ایک جگہ اسمبلی وہ تحلیل کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں اسمبلی وہ تحلیل نہیں ہونے دی جا رہی، وہاں ان سے ادھر سے رابطے ہیں، تو جو جانا چاہتے ہیں ان کو جانے نہیں دیا جا رہا۔ یہ عجب چلن نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ سوچ سمجھ کر الیکشن میں حصہ لینا چاہیے سب کو، کہ ایسا نہ ہو بعد میں استعفیٰ دینا پڑ جائے۔ اسی اسمبلی میں تو آپ وزیر رہے، آپ وزیر اعظم رہے، آپ ارکان اسمبلی رہے، آپ کابینہ میں شامل رہے۔ جب یہ آ گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اگلے دن آپ نے ریزائن کر دیا، تو آپ کو رہنا چاہیے تھا ہاؤس کے اندر، ایک ساتھ باجماعت ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ روایت قائم ہو جاتی ہے کہ جو اپوزیشن میں آ جائے ریزائن کر دے، یا اگر حکومت جس کو نہ ملے تو وہ اسی طرح کرے، تو یہ پاکستان میں سسٹم چلے گا نہیں۔ آپ چلانا چاہیں جمہوریت کو، اگر اس طرح چلانا ہے تو اس طرح چلا کر دیکھیں، یہ ہوگا نہیں۔ یہ بھی ایک گیم کا حصہ ہے، سیاسی کھیل جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر خرابیاں ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ خرابیاں ہیں اس کے اندر، اور اس کو ٹھیک کرنا ہوگا تو سسٹم کو آگے بڑھا کر چلنا ہوگا۔ ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے کہ وہ ادارہ آ جائے، فلاں ادارہ آ جائے، وہ ہماری مدد کو نکل آئے، وہ ہماری مدد کو نکل آئے۔ اگر اس طرح سے ہم دیکھتے رہیں گے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آگے بڑھنا ہے تو جو بھی ہو، آپ نے یہ مثال بھی تو دیکھی ہے نا کہ پیپلز پارٹی جو 90 میں الیکشن ہوئے 20 مہینے کے بعد، تو ان کو کہا گیا کہ آپ 45 سیٹیں، اور خود بے نظیر نے کہا تھا کہ لکھا گیا لفظ 45 لکھ کر گول دائرہ مارا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہوں گی پیپلز پارٹی کی سیٹیں، اور الیکشن سے پہلے کیا گیا، اور یہ آن دا ریکارڈ تھی، انہوں نے دیا تھا انٹرویو، وہ موجود ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے دوبارہ اگلی مرتبہ انہیں اور زیادہ ہو گیا، ان کو 18 سیٹیں دی گئیں، اور باقی ساری سیٹیں جو ہیں پی ایم ایل این کو مل گئیں۔ تو اس کے بعد بھی انہوں نے سسٹم کے ساتھ نہیں کیا کہ جی ہم نہیں چلیں گے۔ اگر وہ سسٹم کو چلنے کا موقع ملے اور یہ مل کر آگے بڑھتے رہیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ 2002 میں تو کمال ہی ہو گیا کہ محترم جناب چودھری شجاعت حسین صاحب بھکر میں جا کر الیکشن لڑے اور 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد یہ جو نون لیگ والے تھے ان کو ملی تھی 12 سیٹیں، پی ٹی آئی کو ملی تھی 1 سیٹ، تو اب وہ سارے کہتے ہیں ہم تو اپوزیشن میں ہیں۔ میرے خیال میں یہ پروسیس ہے صحیح۔ اچھا لغاری صاحب، ویسے اسی پہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہاں ہو رہی ہے پنجاب کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان، تو آپ سمجھتے کہ یہ اس قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پوری پی ڈی ایم اگلے آنے والے الیکشن میں اس اتحاد جو کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا اس کے خلاف ہوگا، یا اپنا الگ الگ الیکشن لڑنے کا نظر آئے گا آپ؟ نہیں، میرے خیال میں الگ الگ الیکشن لڑیں گے، اور الگ الگ الیکشن لڑنا چاہیے۔ الیکشن جب بھی ہوں لیکن الگ الگ الیکشن لڑنا چاہیے، اور ان کو اپنی اپنی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے اور اپنی عوامی حمایت کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ سر حالیہ الیکشن میں تو حیثیت آپ کے سامنے تھی۔ حالیہ الیکشن کو نہ کہیں، حالیہ الیکشن جو تھے پہلے ہوئے تھے تو پی ٹی آئی ہار رہی تھی، 2021 میں ساری سیٹیں ہار رہی تھی، اور 2022 میں جو ہے وہ جو کیونکہ یہ حکومت میں تھے یہ ہار رہے تھے۔ اب اگر آگے جاتے ہیں دونوں اقتدار سے باہر ہوں گے، نگران آ کر بیٹھے ہوں گے، پھر دیکھیں گے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کے منشور ایک ہیں تو ضم ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی حیثیت ہو، مرجر کر لیں آپ آپس میں، ہم ایک پارٹی بن جاتے ہیں۔ اور الیکشن جو ہے وہ اگر اتحاد بنا کر لڑنا ہے تو بھی اتحاد جو ہے وہ اپنے اپنے سائن پر جا کر الیکشن لڑے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اپنے اپنی سیٹوں پر جا کر لڑنا چاہیے اور اپنے حساب سے کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ میرے خیال میں جب سیٹیں چھوڑیں گے تو کاف لیگ والے جو ہیں
وہ بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑیں گے، وہ لڑیں گے اپنے ہی نشان پر. اپنے نشان پر. پچھلی بار بھی انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں اپنے نشان پر ہی سائیکل پر ہی الیکشن لڑے. گجرات کی سیٹ بھی ان میں شامل تھی، ان میں باقی کچھ اور سیٹیں بھی تھی جس میں وہ ہوئے بھی. سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی. 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا. سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.